الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اپنے دین کے فہم کے لیے اور اس کی سمجھ کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے اس دور میں جہاں کے لوگوں کی دوڑ مال جمع کرنے اور طرح طرح کے مفادات کے اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو، انسانوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ رہنمائی، ہدایت رب تعالیٰ کی ذات سے لیتے ہیں اور اپنی امت کو دیتے ہیں۔ جس طرح کہ قلم ہے، یہ سیاہی دوات سے لیتا ہے اور کاغذ کو دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو ذات ہیں یہ تو بڑی اعلیٰ ذات ہے۔ میں نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو ذات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندہ بن کے آتی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وحی کا وہ سلسلہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام اور نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کی دی جانے والی شریعت یہ شریعتوں میں سے آخری شریعت ہے اور اس کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ آپ کی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ امتوں میں سے آخری امت ہے اور آپ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے رہے اور برائی کے کاموں سے روکتے رہے۔
اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ آپ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، ہدایت کی طرف رہنمائی اور گمراہی سے بچانا، یہ ایک ذمہ داری بہر کیف باقی ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد اب یہ کام کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی خاص طور پہ علماء کرام کی لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اب جو کام پہلے انبیاء فرماتے تھے، اب وہ کام جو ہے اپنا علماء کرام کریں گے۔ اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان بھی بیان کی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے علماء کرام کی شان کو بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کرام کی اہمیت بیٹھ جائے، علماء کرام کی عظمت بیٹھ جائے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، علم عطا کیا گیا، ان کے درجات ہیں، فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف خدا اگر انسانوں کے دلوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوف خدا وہ علماء کرام کے دلوں میں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائیں اور گمراہی سے بچائیں۔ علماء ربانیین شروع سے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلتے آئیں گے۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ جس طرح قیامت کی اور نشانیاں ہیں تو ایک نشانی یہ بھی پوری ہوگی۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت علم کو کس طرح اٹھائیں گے؟ فرمایا لوگوں سے کھینچ کر تو نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علم اٹھایا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ۔ تو جہاں تک کہ کوئی عالم لوگوں میں موجود نہیں رہے گا تو پھر جاہل لوگ جو ہیں، لوگ ان کو اپنا مقتدا بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اور قیامت کی یہ علامت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ حالانکہ علماء تو ابھی باقی ہیں، الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں باقی ہیں، لیکن یہ معاملہ اب چل نکلا ہے کہ علماء کی بجائے غیر علماء کے منصب پر بیٹھ کر اب بغیر علم کے فتوے دینے لگے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار بھی پیدا ہو رہا ہے، فرقہ واریت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے، کوئی تو پروفیسر کے روپ میں، کوئی ڈاکٹر کے روپ میں، کوئی انجینئر کے روپ میں، کوئی کسی اور روپ کے اندر آ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دین کا وہ منصب اللہ رب العزت نے جو علماء کے لیے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اور لوگوں کو گمراہی سے روکنا، اب اس منصب کو وہ خود سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علماء کرام سب سے پہلے وہ علماء کرام کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے علماء کا اعتماد اٹھ جائے۔ جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنی گمراہی پھیلانی آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، کسی بھی فن کے اندر اس کے فن کے ماہر کی بات معتبر ہوتی ہے، تو جس طریقے سے اور فنون کے اندر ایسا ہے تو علم دین کے اندر بھی ایسا ہے۔ علم دین میں اس شخص کی بات معتبر ہوگی جو کہ علم دین کے لیے اپنی زندگی کو کھپائے ہوئے ہے، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علوم دینیہ کے حاصل کرنے پہ خرچ کیا ہے۔ اب اس کو حق ہے کہ
کہ وہ علم دین کو لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے اور گمراہی سے بچائے۔ جس طرح کہ دیکھیں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے جسمانی امراض کا علاج کرے، یہ اس کی ذمہ داری اور اس کا منصب ہے، وگرنہ 2 4 5 7 8 10 امراض کے لیے موٹی موٹی جو دوائیاں ہیں ان کے نام تو تقریباً اکثر لوگوں کو آتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ادویات کا نام یاد کرنے والے شخص کو کوئی بھی آدمی ڈاکٹر نہیں کہتا، بلکہ جو ہے ڈاکٹر وہی ہوگا کہ جس نے باضابطہ میڈیکل پڑھا ہے اور اس کے پاس اس کی سند ہے اور دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ واقعی یہ ڈاکٹر ہے، اب میڈیکل کے اندر اسی آدمی کی بات معتبر ہوگی۔ یہ قانوناً بھی یہی بات ہے، جو لوگ باضابطہ میڈیکل نہیں پڑھے ہوئے حکومت کی طرف سے ان کو کلینک اور ہسپتال کھولنے کا اور لوگوں کے علاج معالجہ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا، اگر وہ اس طرح علاج کرنا شروع کر دیں اور کلینک بنا لیں، ہسپتال بنا کے بیٹھ جائیں تو یہ قانوناً جرم ہے، ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کچھ نہ کچھ امراض کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ ٹوٹکے اور ادویات کے نام لوگوں کو آتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی علاج کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ اس فن کے ماہر نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عدالتی نظام ہے، عدالتی نظام میں باضابطہ دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اور مدعی کے ذمہ جو معاملات ہیں ان کو نپٹانے کے لیے وکلاء مقرر کیے جاتے ہیں، دوسری طرف سے مدعا علیہ کی طرف سے بھی جو ہے وکلاء آتے ہیں۔ تو اب قانون کے معاملات کو نپٹانا کون سا معاملہ کیسے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، قانون کے بارے میں یہ تشریح اور قانون کے اندر دخل اور اس کی وضاحت یہ کام ہے وکلاء کا، جنہوں نے باقاعدہ لا پڑھا ہے، جنہوں نے باقاعدہ قانون پڑھا ہے، وہ تو اب اس فن کے اندر دخل اندازی کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، لیکن جس آدمی نے یہ پڑھا نہیں ہے، قانون پڑھا نہیں ہے، لا پڑھا نہیں ہے، وہ اگر اس فن میں آئے اور آ کر جو ہے 2 4 باتیں اگر قانون کی اس نے یاد کر لی ہیں تو وکلاء کے منصب پہ بیٹھے اور کہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے وکالت ہوتی کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے قانون ہوتا کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے لا ہوتا کیا ہے، مجھے پتہ ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اب وہ وکلاء کی اصلاح شروع کر دے تو پھر قانوناً ایسا آدمی جو ہے یقینی بات ہے کہ مجرم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ٹیکنیکلی معاملات ہیں انجینئر کے، اب ظاہر بات ہے یہ علماء کا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ منصب ہے انہی حضرات کا جنہوں نے اس فن پہ محنت کی ہے، جنہوں نے اس فن پہ اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، قانوناً بھی ان کا حق ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ان کا حق ہے۔ اب میرے جیسے 2 4 آدمی اگر ان کو کوئی چھوٹا موٹا کسی چیز کا نقشہ بنانا آ گیا یا ٹیکنیکل 2 4 چیزیں ان کو آ گئیں تو اب وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہی انجینئر لکھانا شروع کر دیں تو کام تو خراب ہو جائے گا، ہاں جی۔ اور جو انجینئر ہیں ان کو کہیں کہ بھئی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فن ہے کیا، اب ان پہ تنقید شروع کر دے آدمی، حالانکہ باضابطہ اس فن کو پڑھا نہیں ہے اور تجربے کی روشنی میں اس فن کو جو ہے آگے جو حاصل بھی نہیں کیا، تو یہ آدمی قانوناً اور عقلاً مجرم شمار ہوتا ہے۔ لیکن کیا علم دین اتنا لاوارث ہے؟ کوئی بھی آدمی اٹھے اور عالم بن کر بیٹھ جائے اور علماء کرام پر تنقید شروع کر دے، یہ تو نہ تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ آج ہمارے پاک و ہند کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ علم دین کے لیے اور دینی مناسب کے لیے وہ لوگ آگے آنے لگے ہیں جنہوں نے باضابطہ نہ دین پڑھا ہے، نہ باضابطہ دین سیکھا ہے، ہاں جی، اور نہ باضابطہ عالم ہے، بلکہ وہ اس منصب پر بیٹھ کر علماء کرام پر کفر کے فتوے اور علماء کرام کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی خاص طور پہ جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، ہر آدمی کو ماننے والے مل جاتے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو جائے کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی دعوے کو لے کھڑا ہو جائے، اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں، خواہ اس کے جسم پر کپڑے ہوں یا جسم پہ کپڑے بھی نہ ہوں، اس کو بھی ماننے والے چومنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند کی یہ خصوصیت ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں ماضی کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ باضابطہ علم دین پڑھا اور نہ ہی باضابطہ علم دین جو ہے ان کو آگے پڑھانا نصیب ہوا، تو چونکہ پڑھا نہیں تو پڑھاتے کیسے، لیکن جو ہے علم دین کو عنوان بنا کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بن گئے اور ہزاروں لوگوں کی آخرت انہوں نے خراب کر دی۔
تو آج بھی اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ دور حاضر میں اس طرح کے کئی فتنے موجود ہیں جنہوں نے علم دین باضابطہ جو ہے ان کے ہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں پڑھا، لیکن جو ہے وہ اس طریقے سے دین کی تعبیر اور تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان سے زیادہ کوئی آدمی علم دین کو نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے۔ انہی افراد میں سے اور فتنوں میں سے ایک فتنہ انجینئر یہ محمد علی مرزا کے نام سے آیا ہے۔ بند کمرے کے اندر اس نے اپنے چند گونگے بہرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین کی تعبیرات اور تشریحات پیش کرنا شروع کی۔ اور وہ دیکھنے کو تو زندہ لوگ ہیں، لیکن جو ہے مجھے زندہ معلوم نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ سامنے 4-5 آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے دینی عنوانات پر جو ہے وہ لانی شروع کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر آدمی کی آواز آگے پہنچتی ہے، تو پھر جب آدمی کی آواز آگے پہنچتی ہے اس کو سننے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا۔ آخرکار جو ہے گمراہی کا ایک اور پھاٹک کھل گیا۔ پہلے اور کئی پھاٹک تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پھاٹک کھل گیا۔ حالانکہ یہ شخص جہلم کا رہنے والا ہے اور اس نے علم دین کسی سے پڑھا نہیں ہے، باضابطہ عالم نہیں ہے، بلکہ اپنے نام کے ساتھ دکھاتا ہے انجینئر۔ جب ہے انجینئر تو پھر اس کو چاہیے تک ٹیکنیکلی کام کرتا اور جو اس کا فن ہے اس پہ جو ہے آگے بڑھتا، قوم کو بھی فائدہ ہوتا، ملت کو فائدہ ہوتا، ملک کو فائدہ ہوتا۔ لیکن جو ہے بجائے اس کے کہ اپنے فن پہ کام کرتا، دوسرے جو ہے نا فن جو کہ علم دین ہے اور علم دینیاں ہیں حاصل کیے بغیر جو ہے ان کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب بند کمرے کے اندر کوئی کیا کہہ رہا ہے کسی کو کیا پتہ، تو وہ آگے نیٹ پر ڈال رہا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو انجینئر یہ محمد علی مرزا اس نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کے اندر گمراہی پھیلنا شروع ہوئی۔ وجہ اس لیے کہ یہ شخص خود اس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جس آدمی کی اپنی کوئی بنیاد نہ ہو تو وہ دوسروں کی صحیح بنیاد کیسے قائم کر سکتا ہے اور لوگوں کو صحیح دینی باتیں کیسے بتا سکتا ہے۔ یہ شخص خود جو ہے ماضی میں کئی فرقوں کا حصہ رہا ہے اور جو ہے نا وہ آوارہ جانور کی طرح جس کا جو ہے نا وہ پٹا جو ہے ٹوٹ جائے یا وہ خود توڑ دے تو وہ آوارہ جانور کبھی کسی کھیت میں گھستا ہے، کبھی کسی کھیت کا اجاڑا کرتا ہے، کہ کہیں جا کر جو ہے کچھ جو ہے نا وہ کھا لیتا ہے، تو چرا لیتا ہے۔ جس طرح اس کا وہ کام ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی یہ کام ہے، کبھی کسی فرقے کے ساتھ، کبھی کسی فرقے کے ساتھ، کبھی کسی فرقے کے ساتھ، جس کو آج تک جو ہے خود ہدایت کا پتہ نہیں چلا ابھی تک ہدایت کیا چیز ہے، تو وہ دوسروں کو ہدایت کیا دے گا۔ اب یہ شخص اس کا اپنا بیان ہے کہ پہلے میں جو ہے بریلوی تھا، میں جو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تھا، ہری پگڑی باندھتا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے نا جی مجھے جو ہے اپنا دیوبندی حضرات سے محبت ہو گئی، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر جو ہے جی پھر مجھے جو ہے نا میں اپنا اہل حدیث حضرات کے پاس چلا گیا، اب وہاں جا کے کچھ وقت گزار لیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر جو ہے مودودی سے متاثر ہو گیا اور مودودی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، ان کا مداح بن گیا۔ پھر شیعہ حضرات کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا اور ان سے متاثر ہوا۔ اس طرح کے ثاقب اکبر ہے، اس کے پاس اس نے کافی وقت گزارا۔ اب جو ہے اس نے کیا کیا، کچھ وقت تمام مسالک کے پاس گزارا اور اس کے بعد کچھ باتیں اپنی مرضی کی وہاں سے چن لیں، اور چننے کے بعد ایک خاص ایجنڈے کے تحت بند کمرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے اپنی باتیں کرنی شروع کر دیں اور اپنے افکار کو پھیلانا شروع کر دیا۔ یقینی بات ہے کہ جو لوگ خود کسی بڑے آدمی سے تربیت نہیں کرواتے تو غیر تربیت یافتہ ہیں، تو وہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں، کبھی ان سے خیر کی توقع یا ہدایت کی توقع نہیں آ سکتی۔ اب توجہ کریں، دیکھیں یہ شخص جو ہے اب اس کا اپنا کہنا ہے کہ اتنا وقت پہلے میں بریلوی رہا، اتنا وقت پھر میں دیوبندی رہا، اتنا وقت پھر جو ہے میں غیر مقلد رہا، شیعوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رہا۔ اب یہ سارے اس کے اپنے بیان ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اب کیسے پتہ چلے اور کیسے ثابت ہو کہ آج جس نہج پر وہ چل رہا ہے واقعی وہ حق ہے؟ دیکھو جس وقت وہ بریلوی تھا، ہری پگڑی باندھتا تھا، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتا تھا اور دوسروں کو غلط کہتا تھا اور دوسروں پہ فتوے لگاتا تھا، اور جب دیوبندیت کے ہاں آیا تو اس وقت بھی
زیادہ ٹھہراؤ تو اس میں تھا نہیں، زیادہ دیر ٹھہرا تو ہے نہیں، علماء دیوبند کے پاس بیٹھا نہیں، استفادہ کیا نہیں، بس اپنی عقل کو ہی سب کچھ بنائے ہوئے تھا۔ اب اس وقت جو ہے سب کو جو ہے نا وہ مسلمان نہیں سمجھتا تھا، اس کا ذہن یہ تھا، اور دوسرے لوگوں کو گمراہ سمجھتا تھا۔ پھر جب اہل حدیثوں کے پاس آیا، اب اس وقت بھی سمجھتا تھا اب مجھے حق سمجھ میں آ گیا ہے، اب جو ہے نا جو میں سمجھا ہوں وہ حق ہے اور باقی جو ہے اس کے علاوہ سب کا سب باطل ہے۔ اس وقت اس کا وہ گمان تھا۔ شیعوں کے پاس گیا، اب اہل حدیثوں سے بھی جو ہے نا اعلان برات کر دیا، اب کا حق مجھے اب سمجھ میں آیا۔ جو شخص اس طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا جو ہے نا اوپر سے اوپر آ رہا ہے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اب یہ اس کی آخری سیڑھی ہے، اور اب جو ہے نا وہ آگے مرزائیت کی طرف نہیں جائے گا، اب جو ہے وہ پرویزیت کی طرف نہیں جائے گا، یا اب جو ہے وہ دہریت کی طرف نہیں جائے گا؟ اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ جس آدمی میں مستقل مزاجی نہیں ہے، جو ہے آئے دن اپنا مسلک جو ہے نا بدلنے کے چکر میں ہے، اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق جو ہے چند باتیں لینے کے چکر میں ہے، اس آدمی کے ہدایت پر ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ میں اب جو واضح الفاظ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا در حقیقت یہ اغیار کا ایجنٹ ہے، اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایک مہر کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور ایسی باتیں زیر بحث لاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے امت کے اندر انتشار، امت کے اندر اختلاف پیدا ہو، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ مذہبی رجحان پیدا ہونے کی بجائے آخرکار لوگ دین سے متنفر ہوں۔ اور بڑے بڑے علماء کرام پر تنقید کرنا اس نے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ کسی عالم کی کوئی ادھوری بات پکڑ لیتا ہے اور اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دیتا ہے، اور پھر اس کی تصویر بھی ساتھ لگا دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس نے کتنی کی بڑی علمی بات فلاں شخصیت کے متعلق ہے، یہ سن تو لیں۔ اب اس کو اس بات پہ گمانڈ ہے کہ میرے جی اتنے فالوور ہیں، میرے جی اتنے سبسکرائبر ہیں۔ ہاں جی، وہ یار یہ کیا چیز ہے؟ جب تم نے جھوٹ بولنا ہے، جو آدمی جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جتنا بڑا مداری ہوتا ہے، جتنا بڑا شعبدے باز ہوتا ہے، اس کو لوگ اتنا زیادہ بسا اوقات سنتے ہیں۔ شعبدے بازی زیادہ ہے، گلوکار، اداکار، فنکار، کیا ان کے سبسکرائبر زیادہ نہیں ہیں؟ جو ایک گانا ریلیز ہوتا ہے، ایک فلم آتی ہے اور ایک ڈرامہ آتا ہے، اس کو کروڑوں اربوں لوگ سننے والے جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے سبسکرائبر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ کوئی دین کی بنیاد ہے؟ یہ دین کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس نے پہلے بطور تمہید کے اپنے آپ کو بریلوی کہلایا، پھر دیوبندی کہلایا، پھر اہل حدیث کہلایا۔ اب جو ہے اپنے ایجنڈے پر اس نے کام شروع کیا ہے۔ جن حضرات کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ جلدی ہی اس کا بانڈا پھوٹ جائے گا، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات جی۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس نے اب ایک کام شروع کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھاپنے شروع کیے ہیں، اور ان کو نام دیا ہے ریسرچ پیپروں کا۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ یہ میرے ہاتھ میں یہ کئی پمفلٹ ہیں، تو اپنا 20-22 پمفلٹ ہیں یہ، تو یہ اس نے چھاپنے شروع کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں۔ تو اس میں سوائے لوگوں کو لڑانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو الجھانے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں نے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ دیکھیں کہ یہ شخص کہتا کیا ہے، اور اس کی بنیاد کیا چیز ہے، اور ایجنڈا کیا ہے۔ ہم نے اس کے بیانوں کو بھی سنا، مختلف بیانات سنے، ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ میں جو باتیں کروں گا الحمدللہ اس کے بیانات میں موجود ہے، کوئی آدمی مطالبہ کرے گا تو ہم وہ بیان دکھائیں گے بھی، اور اس کی ریسرچ پیپروں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب کیا اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت اور ایک بڑے ایجنڈے کے تحت ہمارے ملک پاکستان کے اندر شیعت کو، رافضیت کو عروج دینا شروع کیا ہے۔ رافضیت کے خلاف کام ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ ہوا ہے، اور لوگ ان کو گالی سمجھتے ہیں، اس کے نام کوئی، اور ان کے عقائد پر کاری ضرب پڑی ہے، اور وہ لوگ اقدام کی بجائے دفاع پر آئے ہیں، ان کے متعلق اتنا کام ہوا ہے۔ لیکن اب وہ اپنے عنوان سے اپنے سٹیج پر یہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو لہذا سوچی سمجھی ساز کے تحت اس شخص کو آگے کیا ہے، اور پھر جو ہے اب اس سے ایسی باتیں اگلوائی ہیں جن کے ذریعے سے خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچے۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں رافضی نہیں ہوں تو یہ بات اس کی جھوٹ ہے،
اس نے عملاً آپ دیکھیں اس نے جتنے ریسرچ پیپر نکالے ہیں اس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر کئی نشستوں میں بات کروں گا. آج چونکہ پہلی نشست ہے تمہید میں بات عرض کروں. جو ریسرچ پیپر اس نے یہ نکالے ہیں جس کو یہ ریسرچ پیپر کہتا ہے، ان کے اندر یا تو جو عبارتیں لائی گئی ہیں یا علماء دیوبند کی ہیں یا عبارتیں لائی گئی ہیں وہ بریلوی حضرات کی ہیں. اور طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ ایک طرف کہتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ وحی کا فیصلہ ہے اور یہ علماء کا فیصلہ ہے. یہ نہیں کہا کہ بریلویوں کا فیصلہ، توجہ کرنا. یہ کہتا ہے یہ وحی کا فیصلہ ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے، یہ وحی کا فیصلہ ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے. طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ عبارات جو ہے مبہم ادھوری وہ عبارات لایا ہے اپنا ان کی ہماری یا بریلوی حضرات کی. اور اس ریسرچ پیپروں کے اندر ایسی عبارت موجود نہیں ہے جو کہ روافظ کی ہوں. روافظ کی عبارت موجود نہیں ہے. کن کی عبارت موجود ہے؟ یا علماء دیوبند کی یا عبارت موجود ہیں بریلوی حضرات کی. تو اور کیا علماء کا نظریہ، کیا شیعہ کے اندر کوئی علماء میں پایا نہیں جاتا یا مودودیوں کے اندر جو ہے کوئی عالم پایا نہیں جاتا؟ کیا غیر مقلدوں کے اندر بھی کیا کوئی عالم پایا نہیں جاتا یا اس کے پاس عبارات موجود نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان پیپروں کے اندر صرف و صرف یا ہمارے متعلق عبارات ڈالی ہیں یا عبارات ڈالی ہیں بریلوی حضرات کے متعلق، لیکن عبارت نہ اہل حدیثوں کے متعلق ہے، نہ کوئی اعتراض جو ہے شیعوں کے متعلق ہے اور نہ ہی مودودیوں کے متعلق ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کوئی ایجنڈا اور ہے اور اس کے پیچھے فکر کوئی اور ہے. چونکہ وہ حضرات بدنام ہوئے اپنے غلط افکار کی وجہ سے، اب اس کو بطور مہرے کے استعمال کیا جا رہا ہے. اب اگر اس کے پاس توجہ کرنا روافظ کی عبارت کیوں پیش نہیں کرتا؟ روافظ کی عبارت پیش کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ روافظ کے اندرون خانہ اس سے تعلقات ہیں. ہمارے پاس کئی بیانات شیعہ علماء کے اب موجود ہیں، انٹرنیٹ پر آئے. انہوں نے خود کہا کہ انجین محمد علی مرزا ہمارا بھائی ہے اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے کام کی تعریفیں ہیں. اور پھر جتنے اس کے بیانات صحابہ کرام کے خلاف آئے ہیں، علماء دیوبند کے خلاف آئے ہیں، ان تمام بیانات کو آگے شیئر کرنے والے زیادہ شیعہ حضرات ہیں. اور ان بیانات کو اور اس کے جو سبسکرائبر ہیں، جو لائکر ہیں، ان میں بھی زیادہ شیعہ حضرات ہیں. معلوم ہوا کہ یہ پیکنگ بدلی ہے، اندر سب وہی کچھ ہے. اندر روافظ ہی ہے، رفظ چھپا ہوا ہے، شیعت چھپی ہوئی ہے، لیکن لیبل سنی ہونے کا لگایا ہے. آپ نے اس ریسرچ پیپروں کے آخر میں لکھا ہے داعی الخیر، یعنی چھاپے کس جماعت ہے؟ نوجوان اہل سنت. جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل بات کریں گے کہ منہج اہل سنت ہے کہ نہیں ہے. یہاں صرف اس وقت اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا اس میں عبارات یا تو لایا علماء دیوبند کی یا عبارت لایا بریلوی حضرات کی. اب اس میں عبارت نہ غیر مقلد حضرات کی ہیں، نہ مودودی کی ہیں، نہ شیعہ حضرات کی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر مرزا صاحب میری بات سن رہے ہوں یا ان کے کرندے بات سن رہے ہوں تو میری بات پہ توجہ فرمائیں. اگر تمہارا مقصد ہے کہ بھئی لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے، تم سمجھتے ہو کہ علماء دیوبند نے گمراہی پھیلائی ہے، اس عبارات کے اندر گمراہی ہے اور بریلوی حضرات نے جو ہے گمراہی پھیلائی ہے، ان عبارات کے اندر گمراہی ہے، تو تمہیں اس سلسلے میں غیر مقلد حضرات کی عبارات نظر کیوں نہیں آئیں؟ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ. ہمارا یہ فن ہے، ہم آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی عبارات دکھائیں گے غیر مقلد حضرات کی کہ جن میں باقاعدہ طور پر جو ہے قرآن کے خلاف باتیں ہیں، حدیث کے خلاف باتیں ہیں اور طرح طرح کی گستاخیاں ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی پمفلٹ ان حضرات کے خلاف اس طرح تحریر کر کے تم نے پیش نہیں کیا اور ان کی عبارات پیش نہیں کی؟ اسی طرح مودودی حضرات اس نے جتنا مواد چرایا صحابہ کرام کے خلاف، وہ سارے کا سارا عام طور پر یا تو مودودی کی کتابوں سے لیا گیا یا روافظ کی کتابوں سے لیا گیا. اعتراضات کا منشا جو ہے وہی ہے جو مودودی کا تھا اور وہی منشا ہے جو کہ شیعوں کا تھا. اب توجہ کریں، دیکھیں مودودی کی خلافت و ملوکیت ہے،
اس کو بنیاد بنا کر اس نے صحابہ کرام پہ اعتراض شروع کیے. اور مودودی خلاف و ملوکیت وہ کتاب ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ بے دین لوگوں کے ہاں مقبول ہے، بلکہ روافض حضرات جو ہیں ان کے ہاں مقبول ہے. میں کوئی ایسا، میری معلومات میں کوئی روافض کا ایسا امام باڑہ نہیں جانتا، نہ کوئی ایسا کتب خانہ جانتا ہوں جہاں پر مودودی کی خلافت و ملوکیت نہ ملتی ہو. خلافت و ملوکیت لکھنے والا مودودی ہے، لیکن اس کے پیچھے سارے کا سارا ذہن کس کا ہے؟ روافض کا. ساری کا سارا رفض چھپا ہوا ہے. تو اب مودودی کی خلافت و ملوکیت سے چیزیں چرائی ہیں اور اس کو اپنی چیزیں بنا کر اس نے تحقیق بنا کر پیش کیا. کل کو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اس کو جو اس نے کہا کہ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ میری تحقیق ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چرائی ہوئی ہیں چیزیں اس کی. بار کیف مودودی کی عبارت کیا موجود نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن نہیں ہے تو آؤ ہم سے لے لو، ہم دکھاتے ہیں جگہ جگہ پر اس نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق کیا بکواسات کی ہیں. اگر تمہارے اندر جرت ہے اور تم چاہتے ہو کہ ریسرچ پیش کرو لوگوں کے سامنے اور پیش کرو بھی گمراہی کیسے پھیلتی ہے، تو مودودی کی عبارت پیش کرو، ہم دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی جرت ہے. نمبر 2، غیر مقلد حضرات کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے غیر مقلد حضرات کی عبارت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو درجنوں مسائل بتاتے ہیں، ان کے فتاویٰ علماء حدیث. ایک فتاویٰ کا نام لے لوں، وگرنہ تو ہمارے پاس 20 سے زیادہ فتاویٰ ان کے بڑے موجود ہیں. تو فتاویٰ علماء حدیث کے اندر کتنے مسائل ایسے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تمہیں نہیں ملتے تو آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو دیتے ہیں، تو چھاپو، پھر دیکھتے ہیں کیا وہ بکتی ہے. اور اسی طریقے سے مودودی کی میں نے عرض کیا، مودودی کی خلافت و ملوکیت تو ہے ہی، جس کو اس نے بنیاد بنایا. اس کی کتاب جو ہے تجدید احیاء دین جو ہے وہ دیکھو ذرا، اس سے جو بکواسات ہیں وہ چھاپو، دیکھتے ہیں کیا وہ بکتی ہے. اس کی کتابیں جو ہیں رسائل و مسائل ہے، تفہیمات، تنقیدات، یہ چیزیں اس کتابیں اس کی ہیں. اس سے عبارت کیا نہیں ہے؟ کیا اس میں جگہ جگہ جو ہے قرآن و سنت کے خلاف باتیں نہیں کی گئی؟ اس کو کیوں نہیں چھاپتے؟ اگر تمہارے اندر تحقیق کا مادہ نہیں ہے اور تم ان عبارت کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے پاس ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں وہاں کیا کیا گمراہی ہے. ان کو کیوں نہیں چھاپتے؟ پھر روافض حضرات کی سوچے سمجھے سازش کے تحت جو ہے تائید کی جا رہی ہے اور ان کے افکار کو پھیلایا جا رہا ہے. اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے اپنی تنظیم کا نام رکھا، ہاں جی، نوجوانوں نے اہل سنت، اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا اہل سنت جو ہے، یہ غالباً اپنا اس ایڈریس دیا ہوا ہے ویب سائٹ کا، جی اہل سنت پاک جو ہے .com، یہ بالکل. تو دیکھیں اب اس میں جو ہے اہل سنت والجماعت کا یہ طرز کہاں ہے؟ روافض کی عبارت اگر آپ کو نہیں ملتی جس میں انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اہل بیت کی توہین کی ہے، اور اسی طریقے سے پورے کے پورا جو عقائد ہے سراسر قرآن کریم کے خلاف ہے، بلکہ قرآن کریم کو تو جو وہ اصلی کتاب بھی نہیں مانتے، اور جو ہے جو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی اس کو تو اصلی قرآن بھی نہیں مانتے. اب کیا وجہ ہے کہ تم کوئی فلٹ، کوئی جو ہے اپنا یہ تحقیق شو کرنے کے لیے کوئی جو ہے 4 ورقی جو ہے پمفلٹ اس کے خلاف کیوں نہیں چھاپتے؟ اگر ضرورت ہے تو ان کے خلاف چھاپو. نہیں چھاپے گا اس لیے کہ اس کا مقصد یہ روافض کو سپورٹ ہے اور رافضیت کو سپورٹ ہے. اس ایجنڈے کے تحت وہ اہل سنت کا لیبل بنائے ہوئے ہیں. ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے، آپ حضرات کو اس چیز کا علم نہیں ہے. روافض نے کتنے انداز سے، کتنے طریقوں سے ہمارے اندر کام کیا ہے، کتنے طریقوں سے کام کیا ہے. کئی طریقے ہیں. نمبر 1، بس رافضیوں نے ایک تو ہمارے خلاف اہل سنت والجماعت کے خلاف کام کیا. طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اپنے نام سے کتابیں لکھیں اور بند کمروں کے اندر بیٹھ کے لکھیں، تہہ خانوں میں بیٹھ کے لکھیں اور فرضی روایات گھڑی اپنا اہل سنت والجماعت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف، ہاں جی، اور بہاء الانوار جیسی کتابیں، تفصیلی کتابیں جو ہے نا ہمارے خلاف آ گئیں. ایک تو طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا، اپنے نام سے کتابیں چھاپیں اور مارکیٹ میں لائے ہمارے خلاف اور روایات گھڑی. دوسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہمارے جو بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہوئے ہیں، محدثین ہوئے ہیں، فقہاء ہوئے ہیں، تو روافض نے کتابیں لکھیں اور کتابیں ان کی اپنی تھی اور ہمارے بڑے بڑے ائمہ کی طرف منسوب کر دیں. کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے کوئی اتنا بڑا تفصیلی اس طرح رابطہ ہر وقت تو رہتا نہیں تھا. کئی کتابیں مارکیٹ میں ایسی آئیں کہ جن کے مصنف روافض تھے، شیعہ تھے، لیکن ان کے اوپر نام کس کا لکھا ہوا تھا؟ سنی علماء کا.
تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھے بھئی یہ جو بات پیش کی ہے، یہ جو خلفائے ثلاثہ کے خلاف جو ہے بات کی ہے، یہ تو سنی عالم نے کی ہے۔ یہ جو ہے اپنا افسانے جو گھڑے گئے ہیں صحابہ کرام کے خلاف جو ہے، یہ تو جو ہے سنی عالم نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ وہ کتابیں جو ہے نہ سنی عالم کی تھی، نہ وہ افسانے سنی عالم کے تھے۔ ایسی کئی کتابیں تاریخ کے اندر لکھی گئیں، مصنفین ان کے روافظ تھے، لیکن ان کو منسوب کر دیا گیا اہل سنت والجماعت کے علماء کی طرف۔ یہ دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تیسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا، ہماری جو علماء کی کتابیں تھیں، خواہ وہ حدیث کی کتابیں تھیں یا تاریخ کی کتابیں تھیں یا اور کتابیں تھیں، چونکہ پہلے زمانے میں پریس تو ہوتے نہیں تھے، عام طور پر کتابیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو روافظ نے بند کمروں میں بیٹھ کر جو ہے ہمارے اکابر کی کتابیں جو ہے اٹھائیں اور ان کے قلمی نسخے تیار کیے۔ ان قلمی نسخوں کے اندر ان لوگوں نے جو ہے اپنے افکار داخل کر دیے۔ کتاب ہماری، مصنف ہمارا، اس کا قلمی نسخہ تیار کیا، لکھی، تو اس کے اندر کچھ باتیں اپنی بھی ڈال دیں تاکہ کل کو دلیل دینا آسان ہو جائے کہ دیکھو جی ہمارا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھو تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ بگاڑ کے کئی طریقے تھے، اور کئی لوگ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھے وہ رافضی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنی بنا کے پیش کیا اور افکار ایسے پیش کیے جو کہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے وہ قابل اعتراض تھے، لیکن انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا بھی یہی کام کر رہا ہے، پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، لیکن جو ہے پیچھے پھیلا کیا رہا ہے؟ رافضیت۔ تو دیکھیں یہ وہی کام ہے جس طرح کہ آج منکرین ختم نبوت کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہودی چونکہ اسلام کے پہلے مخالفین میں سے ہیں، تو یہودی ہوں عیسائی ہوں، تو انہوں نے پہلے تو دلائل کی بنیاد پر ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دلائل کی بنیاد پہ مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر جو ہے جنگوں پہ آ گئے، جنگوں میں بھی جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، شکست کھائی۔ تو پھر انہوں نے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اب پاک و ہند میں خاص طور پہ کام ہو رہا ہے، پوری دنیا میں عمومی طور پر ہو رہا ہے کہ ایسے بندے کھڑے کر دیتے ہیں جو اسلام کی تشریح تعبیر ایسی پیش کرتے ہیں جو آج تک کبھی کسی نے پیش نہیں کی۔ جس طرح کہ اس کی ایک شاخ ہے کہ یا ایک قسم ہے کہ کسی نہ کسی شخص کو دعویٰ نبوت کے لیے کھڑا کر دیا جائے، دعویٰ نبوت کے لیے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا اپنا ایران کا بہاؤاللہ نوری، ہاں جی، مرزا حسین علی جسے کہتے ہیں وہ ہو، یا یہ ریاض احمد گور سے جس کے بارے میں میں نے کل کچھ عرض کیا تھا، تو ان سب کے پیچھے کون ہے؟ ان سب کے پیچھے یہودیت ہے، ان سب کے پیچھے کفار کی سپورٹ ہے۔ اب دیکھیں یہودیت سیدھی آ کر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس نے اپنے بندے ایسے پیدا کیے جو کہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہودی افکار کو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ معاملہ ہے، اس طرح روافظ کا یہ معاملہ رہا ہے کہ روافظ جو ہے پہلے سے ہی کام کرتے آئے ہیں کہ ہیں رافضی لیکن لیبل سنی کا اڑا ہوا ہے، اور اس روپ کے اندر جو ہے اپنے افکار کو پھیلا رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا یہی کام کر رہا ہے، وگرنہ کیا وجہ ہے کہ اس کے ریسرچ پیپر جو ہے رافضیت کے متعلق نہیں آتے؟ اگر اس کے پاس رافضیت کے متعلق مواد نہیں تو ہم سے لے آ کے ہم دیتے ہیں، تو پھر اس کو شائع کرے۔ اگر واقعی جو ہے تم سمجھتے ہو کہ تم دیانتدار ہو اپنے کام کے اندر، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں رافضیت کی بنیاد کیا ہے۔ رافضیت کی بنیاد عقیدہ امامت ہے۔ توجہ کر رہا، رافضیت کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ امامت ہے، عقیدہ امامت ہے۔ اور عقیدہ امامت کی وجہ سے رافضیت کے اندر کتنے فرقے بنے آپ جانتے ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فرقے جو ہیں رافضیوں میں پیدا ہوئے ہیں، کئی فرقے، کئی شاخیں ان کی۔ باہر کیا بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ امامت۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود مدعی امامت ہے۔ کیا ہے؟ آپ حیران ہو کہ وہ کیسے کہ محمد علی مرزا یہ امامت کا مدعی ہے۔ اس نے خود اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بھئی میں امام ہوں۔ کہتا ہے میرے نام کے ساتھ امام ہے، میرا نام امام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ آپ کا نام امام کیسے؟ کہتا ہے میرا نام ہے انجینئر، توجہ کرنا، محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر آئی، محمد ایم، علی اے،
مرزا ایم کیا بن گیا؟ امام. کیا بن گیا؟ اسے کہتے ہیں استدلال، اسے کہتے ہیں علم. کہتا ہے میں امام ہوں، میرا نام امام ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے پہچان لیا کہ واقعی تو عقیدہ امامیہ والا ہے. عقیدہ اگر تیری یہ سوچ نہ ہوتی تو یہ بات کرتا کیسے؟ تو اس لیے کہتے ہیں میرا نام امام ہے. تو دیکھو اسے کہتے ہیں پنجابی میں ذات دی کوڑ کیلی چھتیرا نو جفے. ہاں جی، امام بننا کوئی آسان ہے؟ ہاں جی، امام عالم بننا آسان نہیں ہے. اگر عالم بننا آسان ہوتا تو عالم بن جاتا اور تو اس کے لیے وقت نکالتا. عالم بننا آسان نہیں ہے، امام بننا تو بڑی بات کا مسئلہ ہے. امام بننا تو یہ امامت کا دعویٰ یہ در حقیقت امامیہ حضرات سے متاثر ہونے کی اور ان کے ایجنٹ ہونے کی ایک واضح دلیل سامنے آ گئی ہے. اچھا، میں نے عرض کیا کہ یہ کہتا ہے میں ریسرچ کرتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں. توجہ کریں، ریسرچ کیا ہے؟ ہاں جی، پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا. پھر ریسرچ کیا ہے جی احمدیس ہو گیا. پھر ریسرچ کیا ہے جی مدودی. پھر جی غیر مقلد ہے. پھر جی شیعہ. پھر جی سب کچھ. اب مرغوبہ تیار کر لیا. اب میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں جی، اب مرغوبہ تیار کر لیا. یہ کیا ہے؟ اب کوئی وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن وقت دور نہیں نظر آتا کہ یہ ان قریب جو ہے یہ مرزائیت سے جا ملے. مرزائیت کی سپورٹ تو شروع کر دی ہے، مرزائیوں کی حمایت تو شروع کر دی ہے. چنانچہ باقاعدہ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے، کہتا ہے کہ مرزائی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو کافر نہیں ہے. مرزائی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ کافر نہیں ہے. گویا مرزائیوں کے کفر کی بنیاد کیا چیز ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو اگر مرزائی یہ موقف اپنا لیں کہ بھی ہم آج سے جو ہے اپنا آرس والجماعت کو، مسلمانوں کو ہم کافر نہیں کہیں گے، تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں. مرزا نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ معلوم ہوا کہ سیڑھی چڑھنا شروع ہو گیا ہے، ابتدا شروع ہو گئی ہے. جو پیچھے سے چلا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آ رہا ہے تو مرزائیت کی حمایت شروع کر دی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہو رہی ہے. کون ہے اس کے پیچھے؟ مرزائیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں، مرزائیوں کو ہم کافر کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جب اس کے منکر ہیں اور مرزا قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں. اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت تشریف لائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے. مرزائی اس کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہیں. کفر کی ان کی تیسری وجہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی خاص طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اتنی توہین کی، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی آدمی گندی زبان کسی نبی کے بارے میں اس طرح کی سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح گندی زبان مرزا قادیانی نے کی ہے استعمال. تو مرزا قادیانی کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے. تو اب کہے کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے ہاں جی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم اسے کافر نہیں کہتے، تو یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ مرزا قادیانی نے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں نانیاں زناکار تھیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کھاؤ پیو شرابی تک کہا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بکواس کی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، ایک نبی کی توہین کفر ہے. اب مرزائی کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کی تمام تحریرات کے اندر سچا مانتے ہیں. جب اس کی تمام باتوں میں سچا مانتے ہیں تو مرزائی بھی اسی وجہ سے کافر ہوئے جس وجہ سے مرزا غلام احمد کافر ہے، جس وجہ سے مرزا غلام احمد یعنی انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنا. اللہ رب العزت کی اس نے توہین کی مرزا قادیانی نے، نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ میں مریم تھی میں عیسیٰ بنا. اپنا مسیحیت کا دعویٰ کیا نا، کہتا ہے میں مریم تھی میں عیسیٰ بنا. اس سے اپنا اس میں باقاعدہ کشتی نو صفحہ 50 کے اندر اس نے یہ بات کہی ہے، اس کی کتاب ہے کشتی نو. تو اس کے اندر اس نے باقاعدہ بات کہی ہے کہ جو ہے استعارہ کے رنگ میں مجھ کو حاملہ ٹھہرایا گیا. نعوذ باللہ. اس کے مریدین نے بات کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا تو پھر مجھے حمل ہو گیا.
نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس طرح کی بکواسات رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے۔ اب یہ کفر کی وجہ یہ بھی کہ رب تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قرآنی آیات کو اپنی وحی قرار دیا ہے۔ اب ہم سب کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ محمد سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے نہیں، قرآن کریم میں جہاں محمد ہے اس سے مراد میں ہوں۔ قرآن کریم فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، اس آیت کے اندر کہتا ہے میں مراد ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مراد ہوں، جبکہ مراد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب کفر کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو وحی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اس وحی کو اپنی وحی قرار دیا ہے۔ اسی طرح خود نبوت کا دعویٰ کیا، ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اور خود دعویٰ نبوت یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح ساتویں وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کیا ہے، ہاں جی، اور کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام جو ہے وہ پہلی رات کے چاند کی طرح تھا، اور میرے دور میں اسلام کی اتنی ترقی ہوئی ہے میری وجہ سے کہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے، ہاں جی۔ اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے مرید اکمل نے، قاضی اکمل اس کا مرید تھا، تو اس کے خاص ساتھیوں میں سے تھا، اس نے جو اشعار کہے اس کے متعلق کہ محمد اترائے ہیں پھر اس جہاں میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب دیکھو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت کا دعویٰ ہے، لیکن پھر بھی انجیل کیا کہتا ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہے تو ہم بھی کافر نہیں کہتے۔ یہ سوچ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ باہر کے یہ مختلف وجوہات ہیں قادیانیوں کے کفر کی، جبکہ انجیل محمد علی مرزا کہتا ہے کہ نہیں جی جو ہے اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہی بنیاد ہے مرزائیت کی۔ اب تم جو اس طرح مائل ہونا شروع ہو گئے ہو، یہ جو تم حق اور دلیل اور ہدایت کی بات کر رہے ہو، پہلے یہ حق تمہارے ساتھ نہیں ہے، دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، ابھی تو تم خود جو ہے سیڑھیاں چڑھ رہے، پتہ نہیں کہاں تک چڑھنی ہے اور کہاں تک تم نے جانا ہے، آخرکار خدا کے وجود کا منکر ہونا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے تم نے۔ تو تم دوسروں کو ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ جو آدمی خود ہدایت پہ نہیں ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے راستہ بھٹکا ہوا کسی جگہ پر کھڑا ہے، جانا تھا اس نے اپنی منزل پہ لیکن بھول گیا، اب کھڑا ہے پریشان کہ میری منزل ہے کہاں۔ دوسرا کوئی اور آدمی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہاں جی کہ یار میری رہنمائی تو کرو، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اور جو خود بھٹکا کھڑا ہے تو وہ دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو جو خود پہلے گمراہ رہا، پہلے ایک چیز کو حق سمجھتا رہا، پھر دوسری کو حق سمجھتا رہا، پھر تیسری کو حق سمجھتا رہا، اس پہ دلال دیتا رہا، اب کیا اس بات کی واضح دلیل ہے 100% کہ مرزا صاحب اسی سٹیج پر رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے؟ یہی اس کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ آیا دن مسئلہ بدلتا ہے، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہ انجیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے باقی بڑی اچھی بات بتاتا ہے اور جو ہے بڑی دلیلوں سے بات کرتا ہے۔ بھائی دلیل سے بات کرنا کمال نہیں ہے، پہلے نظریے کا صحیح ہونا ضروری ہے اور دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دلیل ہونا کافی نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ دلیل جو دے رہا ہے واقعی وہ صحیح ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب توجہ کریں۔ اب اس کی ریسرچ کا حال تو آپ نے دیکھ لیا، بھی ریسرچ کا حال یہ ہے، کبھی یہ بریلوی ہے تو اس کو ٹھیک کہتا ہے بریلویوں کو، دیوبندی ہے تو ان کو ٹھیک کہتا ہے، اہل حدیث ہے تو ان کو صحیح کہتا ہے، مودودی ہے تو اس کو صحیح کہتا ہے۔ ہاں جی، یہ ریسرچ کا حال ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اس کے ریسرچ پیپروں کا حال کیا ہے؟ یہ جو اس نے ریسرچ پیپر پیش کیے نا، ہر جگہ اپنے بیانات میں کہتا ہے میرا فلانا ریسرچ پیپر دیکھو، فلانا ریسرچ پیپر دیکھو۔ ہاں جی، وہ چونکہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں کر رہا ہوں، وگرنہ تو جو ہے اس کا نام اردو بول رہا ہوں تو اردو میں لفظ کوئی نہ کوئی اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ ریسرچ لفظ ہے انگلش کا، اور پمفلٹ پیش کیے ہیں اردو کے اندر، جو لکھا ہوا یہ دیکھیں، اس پہ اس نے لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر 2۔ ہاں جی، اب نام رکھا ہے ریسرچ پیپر اور ہیں یہ اردو میں، عنوان انگریزی میں ہے، جبکہ پیپر جو ہے وہ اردو میں۔ اسے کہتے ہیں کہ ولایتی مرغی دیسی بیٹ، ولایتی مرغی دیسی بیٹ، کہ بھئی اللہ کے بندے اگر تو نے اردو میں پیپر لکھ رہے تو نام بھی اردو میں رکھ، تو نام انگریزی ہے اور پیش کر رہا ہے اردو۔ اب توجہ کریں ریسرچ پیپروں کا حال کیا ہے، ان کا حال دیکھیں۔ ریسرچ پیپروں کا حال یہ ہے کہ نہایت دجل
اور نہایت فریب سے جو ہے نا کام لیا گیا ہے۔ کس طرح؟ تحقیق تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کے اپنے مطالعہ کی بنیاد پہ سامنے آئے۔ آدمی کہ بھی میں نے سال سے محنت کی ہے، میری زندگی کا نچوڑ ہے، میں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں کھنگالی ہیں جی، اس کے بعد میں نے یہ تحقیق آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اسے کوئی آدمی کہ ہاں جی یہ ریسرچ ہے، یہ تحقیق ہے جی۔ اچھا اس کی تحقیق کا حال کیا ہے؟ عبارات پیش کی ہیں، میں نے کہا یا تو ہماری یا بریلوی حضرات کی۔ معلوم ہو ٹارگٹ تو پھر حنفی ہے نا، غیر مقلد ہے، زبیر علی زئی کا شاگرد ہے، تو زبیر علی زئی کا شاگرد ہے تو زبیر علی زئی ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے، تو اس کے خلاف الحمدللہ میری اپنی کتاب موجود ہے، ہاں جی اپنا انشاءاللہ میں آپ حضرات کو دکھاؤں گا، کتاب میری چھپی ہوئی ہے تکفیر زبیر علی زئی کا تعاقب، جس کو اس کے اپنے استادوں نے کہا ہے کذاب ہے، اس کے ہم اثر دوسرے غیر مقلد علماء نے کہا یہ کذاب اور جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ شاگرد ہے۔ کذاب کا شاگرد جو ہے صادق تو نہیں ہو سکتا۔ اب ریسرچ کا اس کا معیار کیا ہے سمجھیں، ریسرچ کا معیار کیا ہے؟ آپ حیران ہو کے اگر غور کریں گے کہ دیکھو اسے تحقیق کہتے ہیں۔ ریسرچ کا معیار یہ ہے کہ جو عبارات ہماری پیش کی ہیں، یعنی علماء دیوبند پر ان کی عبارات کو لے کر جو اعتراض کیے ہیں، وہ اعتراض یا تو وہ ہیں کہ جو ہم پر بریلویوں نے کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ بریلویوں نے ہمارے خلاف احمد رضا خان نے کتاب لکھی اسام الحرمین، آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹی عبارات جو اپنی طرف سے بنائیں اور ہمارے شیوخ کے ذمہ ڈال دیں، اور پھر جب اپنا سعودیہ میں لے گیا اور جا کر جہاں دہائی دی کہ دیکھو جی کچھ لوگ پیدا ہوئے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کے کیسے نظریات ہیں، تو وہاں سے ہمارے خلاف فتویٰ لے کے آ گیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کا تفصیلی رد کیا ہے اور اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی مستقل بات آئے، انشاءاللہ اس کے ریسرچ پیپر پہ تفصیلی انشاءاللہ بحث ہوگی۔ ابھی تو میں صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ ریسرچ پیپر ہے کیا، ان کی اوقات کیا ہے، عوام کو سمجھ میں بھی ہے اپنا اس کی تحقیق کیا ہے، تحقیق کا معیار کیا ہے، اس کے پاس علم کتنا کیا ہے۔ تو اب عبارت کون سی پیش کی ہیں ہمارے خلاف؟ جو بریلوی پیش کرتے ہیں یا غیر مقلد پیش کرتے ہیں۔ جو غیر مقلد ہمارے خلاف عبارت پیش کرتے ہیں ہمارے اکابر کی توڑی فروڑی، وہ اس نے اس پیپر میں لکھ دی ہیں۔ جو احمد رضا خان بریلوی نے ہمارے خلاف عبارت پیش کی تھی ہمارے اکابر پر، وہ اس میں نقل کر دی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں چوری کا نام ریسرچ ہوگا؟ جو احمد رضا خان نے کی اس کو اس نے چاٹ لیا، ہاں جی، کسی کے پخانے کو کھانا اور کو کھانا یہ کوئی نیکی ہے یا کوئی اچھا فعل ہے یا کوئی اسے تحقیق کہتا ہے؟ اگر چلو تم یہ کہو کہ بھائی یہ میری باتیں جو ہے نا میں نے نقل کی ہیں فلاں فلاں سے، پھر تو بات ٹھیک ہے، آپ مجرم نہیں ہو، مجرم تو دوسری حیثیت سے ہوگے، اس حیثیت سے نہیں ہوگی تم کہو کہ میری تحقیق ہے۔ ریسرچ کا مطلب بار بار کہتے ہیں میرے ریسرچ پیپر میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ بریے ڈاک منگوا لو، تو ریسرچ پیپر آپ کے، یعنی آپ بتا رہے ہو تحقیق میری ہے، جبکہ جو عبارات آپ نے پیش کی ہیں یہ کس کی ہیں؟ مولوی احمد رضا خان کی۔ بریلویوں کی ہمارے جو ہے نا وہ ذمہ ڈالی عبارات جو ہیں، جو بریلوی اعتراض کرتے ہیں وہی عبارات اپنے اس اپنا پمفلٹ کے اندر جو ہے وہ اس نے ڈال دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ یہ میری ریسرچ ہے۔ چوری کا نام کبھی بھی ریسرچ نہیں ہوتا اور اس کو اس کام پر انعام نہیں ملتا۔ چوری کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ تو چور کا تو ہاتھ کٹنا چاہیے، بجائے اس کو شاباش دی جائے، تو یہ بڑے گمنڈ سے حوالے دیتا ہے کہ جی یہ میری جو ہے تحقیق ہے، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے۔ اچھا دیکھیں دجل، دیکھیں پھر دوسری طرف بریلوی علماء کے خلاف بھی عبارت پیش کی ہیں، وہ پیش کی ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں۔ بریلوی علماء کے خلاف جو عبارت پیش کی وہ کون سی ہیں؟ جو ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم پر گستاخی کا الزام لگاتے ہو، یہ دیکھو تمہارے بڑوں نے بھی یہ کچھ لکھا ہے۔ اب جو عبارت ہم ان کے خلاف پیش کرتے ہیں اس کو اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا اور اس کا نام رکھا ہے ریسرچ۔ صدقے جاواں تیرے میں تحقیق اگر آپ نے پیش کرنی ہے تو کوئی انوکھی تحقیق پیش کرو، وہ ہم کہیں واقعی بھائی اس نے محنت کی ہے اور تحقیق پیش کیا۔ جو عبارت بریلوی ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا ہے، اور جو عبارت ہم پیش کرتے ہیں وہ اپنی تحقیق بنا کے پیش کیا ہے۔ اس چوری کا نام جو ہے وہ رکھا ہے ریسرچ۔ چوری اور سینہ زوری یہ دونوں چیزیں ہی بڑی عجیب ہیں اہل حق کے ہاں، تحقیق کے ہاں، دیانتداروں کے ہاں۔ اور پھر دیکھیں ریسرچ پیپر، یہ جو اس نے اپنا یہ میرے پاس
یہ اس کا ایک ہے واقعہ کربلا کا تحقیقی پس منظر ہے۔ تو اس یہ اپنا رسالہ ہے کوئی 33 صفحات کا نا، 33-34 صفحات ہیں۔ تو یہ رسالہ ہے، اس میں جو ہے نا جو مواد پیش کیا ہے اس کو ریسرچ کا نام دیا ہے کہ یہ میری ریسرچ ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5۔ ہاں جی، اب حالانکہ یہ جو اس نے پیش کیا ہے وہ مواد یا تو مودودی سے چرایا ہے یا روافظ سے چرایا ہے۔ کس سے چرایا ہے؟ یا مودودی سے اور یا روافظ سے۔ جو اعتراضات خلافت و ملوکیت کے اندر مودودی نے کیے ہیں، مودودی نے وہ اعتراضات جو ہے اس نے جو ہے وہیں سے لے کر جو ہے یہاں جڑ دیے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے ریسرچ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چور ہے، دوسروں کی کتابوں سے مواد چرانے کا عادی ہے اور پھر اس کو اپنی تحقیق بنا کے پیش کرتا ہے، اس کو تو اپنے اس عمل پر جوتے پڑنے چاہیے۔ ہاں جی، اور اسی طرح جو اعتراضات اس کے اندر صحابہ کرام پہ کیے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اور اس کا بھی انشاءاللہ جو معاملہ ہے واضح کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ اب اس میں جو اعتراضات ہیں صحابہ کرام پر، نعوذ باللہ من ذالک، سخت سے سخت توہین کی ہے اور کہتا اپنے آپ کو سنی ہے۔ تو یہ عجیب سنی ہے جو کہ اپنا وجود رکھتا ہے بظاہر سنی کا، زبان رکھتا ہے رافضی کی۔ عجیب بات ہے، قول و فعل اس کا یا دل رکھتا ہے روافظ والا، سوچ رکھتا ہے روافظ والی۔ اس میں اعتراضات سارے وہ ہیں جو کہ رافضی حضرات اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، تو اپنی تحریروں میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتابوں سے چرانے کا نام، روافظ کی کتابوں سے صحابہ کرام کے خلاف اعتراض چرانے کا، لکھ دینے کا نام بھی رکھا ہے ریسرچ۔ اگر اس چیز کا نام ریسرچ ہے تو پھر تو بھئی تحقیق کا اللہ حافظ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب تک جو بات اب میں نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جن محمد علی مرزا صاحب اگر دین پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے بھئی درس نظامی کرو، عالم بنو، ہاں جی، صاحب فن بنو۔ کسی بھی فن کے اندر صاحب فن کی بات معتبر ہوتی ہے، تو آپ صاحب فن نہیں ہو، آپ کی بات معتبر نہیں ہے۔ یہ اصولی مائی لڑائی ہے، غیر اصولی نہیں ہے۔ اچھا، عجیب مصیبت ہے، عجیب بیماری ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنا ثواب سمجھتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ہاں جی، ادھوری ان کی تقریریں لے کر یا ادھورے ان کی کتابوں کے حوالے لے کر جو ہے اس کو تحقیق بنا کے پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ لیکن جب اس پہ اعتراض کرو تو کہتا ہے مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھ سے۔ اب میں بھی اس کی بنیاد ہی بتاتا ہوں آپ، یہ بنیاد کیا ہے۔ یعنی خود ہمارے بڑے بڑے علماء کی ادھوری عبارتیں یا ادھورے بیانات لے کر اپنے ساتھ کلپ جوڑ کے جو ہے نا وہ نیٹ پہ لگا دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں، میرے فالور بڑے کہیں، بڑی علمی شخصیت ہے۔ تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی علم کو بھی ظاہر کرتے ہیں بھی اس کا علم ہے کیا، جس علم پر اس کو گمانڈ ہے نا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ علم ہے کیا اس کا۔ اب بات کیا تھی؟ حسد کرتے ہیں۔ مودودی، ابو العلا مودودی، اس کا یہ فن تھا اور وہ اپنے آپ کو اس فن کا بڑا ماہر سمجھتا تھا کہ بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید کرنا جو ہے میرا جو ہے نا، سمجھتا تھا کہ میرا جو ہے نا شرعی حق ہے۔ مودودی، بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید کرنا، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس علم ہے، تو میں کیوں تنقید نہ کروں۔ اب اس نے تنقید صحابہ نعوذ باللہ صحابہ کرام تو بعد میں آئے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہ السلام پہ تنقید کی۔ تفہیم القرآن کھول لیں، جگہ جگہ پر جو ہے انبیاء علیہ، حضرت یونس علیہ السلام پہ تنقید کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تنقید کر رہا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام پہ تنقید کر رہا ہے، لیکن جب اپنے اوپر تنقید ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے خلافت ملوکیت کے اندر، تجدید احیاء دین کے اندر جتنے مجددین گزرے اسلام سے ان کو نفع ہوا ہے اور اسلام ان کے ذریعے پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب ان کو ایک ایک کو نقل کیا، مثلا جی فلاں صدی کا فلاں مجدد تھا، فلاں صدی کا فلاں، فلاں کا فلاں۔ اب ان مجددین کے ایک ایک کے نام ذکر کر کے بجائے اس کے کہ ان کی خوبی بیان کرتا مودودی، لیکن کیا لکھا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ مجدد ہے، اس میں فلاں خامی تھی، اس میں فلاں خامی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اس صدی کا یہ مجدد ہے، اس میں فلاں خامی تھی، اس میں فلاں خامی۔ یہ کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ 1400 سال بعد پیدا ہونے والا آدمی، 13ویں صدی میں پیدا ہونے والا آدمی پہلی 13 صدیوں کے مجددین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایک کو نقل کر کے۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں یہ مجدد ہے، اس نے بڑا کام کیا، اس میں تو فلاں خامی تھی، اس میں تو فلاں خامی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو ہے فلاں خامی تھی، حضرت عثمان میں یہ خامی تھی،
عمر رضی اللہ عنہ میں یہ خامی تھی، ہاں جی حضرت الفسانی میں یہ خامی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ میں یہ خامی تھی، تم کہتے ہو فلاں سے قیم اس میں تو فلاں خامی. اب یہ کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ آج جب مودودی کی پکڑ ہوئی کہ بھئی دیکھو تم جو ہے انبیاء علیہ السلام پہ تنقید کرنا جائز سمجھتے ہو، علماء کرام پہ، محدثین فقہاء کرام پہ تنقید کرنا، اور جتنے بھی جو ہے وہ پہلے دور کے مجددین گزرے ہیں سارے کے سارے، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو ہدایتیں دی ہیں، تم ان پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہو. جب تمہاری کسی بات پر کوئی گرفت کرے تم کہتے ہو مجھ سے حسد کرتے ہو. سبحان اللہ. مودودی بھی عالم نہیں تھا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا تھا اور سمجھتا مجھ سے بڑا جو ہے عقل مند اور دیندار دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو اس جو ہے نا وہ سوچ کے ساتھ بیٹھ کر قلم پکڑتا، پھر سب کو جو ہے نا یکسر جو ہے نا وہ غیر عالم اور غیر جو ہے وہ علم والے اور جاہل اور سب کو کیا کچھ کہا جاتا تھا. اس کا بھی یہی حال ہے، چونکہ عبارتیں چرائی ہیں کہاں سے؟ خلافت ملوکیت سے. عبارتیں چرائی ہیں خلافت ملوکیت سے، پڑھی ہیں اس کی کتابیں، اب ذہن بھی وہیں سے لے لیا. اب خود کبھی تنقید کر رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب پہ، کبھی تنقید کر رہا ہے جو ہے وہ کبھی کسی اور بڑے عالم پہ، کبھی کسی اور بڑے عالم پہ. جب اس پہ کوئی قاضی پکڑتا ہے دیکھو تم نے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تم نے حدیث میں تعریف کی ہے، تم نے قرآن پاک کی آیت غلط پڑھی ہے، اب کہتے ہیں مجھ سے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ حسد سے آدمی کرتا ہے اس آدمی سے یا اس آدمی پہ کہ جس آدمی کے پاس کچھ ہو، علم ہو. آدمی کہتا ہے ہاں یار جو خوبی ہو، جو نعمت، حسد اسے کہتے ہیں نا کہ اس اللہ پاک نے اس کو کسی خاص نعمت سے نوازا ہو. ہاں جی دوسرا آدمی کہے بھی اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آتی ہے تو آئے، نہ آتی نہ آئے لیکن اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے نا. تو تیرے پاس ہے کیا؟ کون سی ایسی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے علماء تو اس سے حسد کریں؟ بھئی اگر تو نعمت ہوتی اور علماء اس سے محروم ہوتے اور پھر علماء جو ہے کوئی بات کرتے تمہارے پاس تو نعمت ہے ہی. جو نعمت اللہ رب العزت نے علماء کو دی ہے وہ ہے سب سے بڑی نعمت، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہونا. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو اپنا وارث بنا کے گئے ہیں، ایرے غیر نتو خیروں کو اپنا وارث نہیں بنا کر گئے. لہذا علماء کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دین بیان کریں، ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کریں، حق اور باطل کا فیصلہ کریں. یہ چند کتابیں اردو پڑھ کر یا چند فرقوں میں رہ کر جو ہے وہ آوارہ بھینس کی طرح چارہ کھانے والے کو جو ہے کوئی بھی آدمی محقق ہو یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ عقل مند یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کوئی دین کا بہت بڑا خادم ہے یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. یہ تو اہل حق کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. کل کو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے اس کا منہج کیا ہے. یہاں صرف میں بات کرتے اس کی ریسرچ کی کہ بھئی اس کی اپنی ریسرچ کا کیا حال ہے، اس کے ریسرچ پیپروں کا کیا حال ہے. تو نہ خود عالم ہے، جبکہ علم دین کو آگے بیان کرنا اور علم دین کے حقائق کیا ہے، اس میں حق اور باطل کیا، یہ منصب کس کا ہے؟ علماء کا. جبکہ انجینئر اس سے فارغ ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں، نہ باضابطہ اس نے دین پڑھا اور نہ آگے جو ہے نا اس کا یہ سلسلہ کوئی ایسا ہے. ضرورت پڑے گا تو آگے پڑھائے گا. بند کمروں میں بیٹھ کر جو ہے چند زندہ لاشوں کے سامنے باتیں کرتے رہنا، بولتے رہنا، یہ اور بات ہے. اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے سامنے آ کے بات کرنا اور بات ہے. اور ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب بیچارے کراچی سے چل کر جو ہے وہ جیلم پہنچے. اب جو ہے نا جو ہے نا وہ سارے کے سارے رابطے منقطع ہو گئے. اب سارے دعوے جو ہے نا پھر خاک میں مل گئے اور پھر جو ہے نا پھر اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی اور طرح طرح سے جو ہے نا وہ ہیلے اور بہانے شروع کر دیے. یہ سارے دلاسے جو ہے نا ہم جانتے ہیں اور سامنے آ کے بات کرنا واقعی بڑا مشکل ہے. بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنا بڑا آسان ہے. میں اس پہ آپ حضرات کی خدمت میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلے تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علماء کے وارث ہیں. حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. تو اہل حق کی آپ نے نشانی بیان کی ہے. اب ظاہر بات ہے جو فرمایا کہ اپنا لوگ نسل در نسل آتے رہیں گے اور اس دین کے وارث، علم دین کے وارث بنتے رہیں گے. تو جو اہل حق ہیں ان کا یہ منصب ہے کہ یہ دین کے اندر غالی لوگوں نے جو تحریفات کر دی ہوں گی اور باطل تعویلیں کر دی ہوں گی، ان سب کو لوگوں کے سامنے حقیقت حال کے ساتھ ذکر کرنے والے ہوں گے اور صحیح دین کیا ہے اس کو پیش کرنے والے ہوں گے. تو یہ علماء کرام کا منصب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے. اہل حق کی علامت علماء کا منصب ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ہاں جی،
اور باطل کی تردید یہ علماء کا منصب ہے، یہ جاہل کا منصب نہیں، چند اردو کتابیں پڑھنے والوں کا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بھئی نسل بعد نسل اس علم کے ایسے لوگ وارث ہوں گے جو کہ غالی لوگوں کے غلو کو دور کرنے والے ہوں گے، ان کی تحریفات کا جواب دینے والے ہوں گے، اور باطل سے حق کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو علماء کا امتیاز ہے، جہلاء کا امتیاز نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ اپنے اس کام کو چھوڑے، چونکہ وہ اگر انجینئر ہے تو اپنے کام میں لگے، اپنے تو ریسرچ پیپروں کا یہ حال ہے کہ سارے کے سارا چوری کا مال ہے، چوری کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس پہ اپنا لیبل لگایا ہوا ہے۔ چوری کے مال کو کبھی بھی کوئی آدمی تحقیق ریسرچ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی، میں حیران ہوں، بس اوقات بیچارے پڑھے لکھے آدمی کہتے ہیں کہ وہ گل بڑی سونی کرتا ہے، ہاں جی، وہ حوالے پیش کرتا ہے، حوالے سارے کے سارے چرائے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ تو چوری کا مال ہے، تو اگر چوری پکڑی جائے چور کی، تو اب تو جو ہے نشاندہی ہو جائے تو اس چور کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے دوستوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اچھا، اس نے اپنا، اب ہم جو پیش کرتے ہیں اس کا علم کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس نے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس علم بہت ہے، اور اس کا دعویٰ کہ بڑے سے بڑا عالم بھی جو ہے نا میرے سامنے پیش کرو، میں اس کی بھی کوئی غلطی نکال دوں گا۔ اس کا دعویٰ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زندہ مردہ، ہاں جی، عالم دین کی تقریر مجھے لا کر دیں، میں اس کے اندر میں جو ہے نا سروناف کی غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ زندہ مردہ آدمی کی، عالم کی کوئی تحریر مجھے لا کے دیں تو میں کون سی غلطیاں نکال دوں گا؟ سروناف کی غلطیاں نکال دوں گا۔ تو یعنی اتنا بڑا اپنے آپ کو مار سمجھتا ہے سروناف کا، جتنی مجھے آتی ہے بڑے سے بڑے نہ کسی زندہ کو آتی تھی نہ کسی مردہ عالم کو آتی تھی۔ تو ہم تھوڑی سی جو ہے نا اس کی ذرا علم کی جھلک دیکھتے ہیں، سو کتنی کی سروناف آتی ہے۔ ہم اس کے مختلف بیانات کے حوالے پیش کریں گے، تو وہ بیانات ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس کا انکار نہیں کر سکے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، اور میں نے اس طرح جو ہے نا یہ کام نہیں کیا، یا تحریر میری، یا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بات میری نہیں ہے، آواز میری نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً جو ہے اب دیکھیں، اس میں قرآن کریم ہے، عالم دین کا منصب ہے لوگوں کے سامنے قرآن کریم ان کو جو ہے پڑھ کے بھی دکھائے اور ان کو قرآن کریم سمجھائے بھی۔ یعنی اب علماء جو ہے یہ دو طرح کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور ان کا معنی اور مطلب بھی سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب ہیں اور بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں اعلیٰ مقاصد ذکر کیے گئے ہیں۔ کون سے؟ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتی، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے پہلے یتلو علیہم آیاتی کو ذکر کیا ہے، پھر آگے ویعلمہم الکتاب کو ذکر کیا ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن لوگوں کو پڑھانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ قرآن سمجھنا سمجھانا یہ بھی کیا ہے؟ بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے بھی آ رہی ہے، نہ صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی قرآن جو ہے صحیح پڑھا سکتا ہے، ہر اعتبار سے فارغ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، مرزا جو ہے انجینئر اگر میرے پاس آئے اور قرآن کریم ناظرہ مجھے 1 پاؤ سنا دے اور 10 حدیثیں صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ دے، میں 2 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 1 پاؤ ناظرہ سنا دے اور کتنی حدیث سنا دے؟ 10 عربی بخاری شریف کھولتا ہوں، اس میں صحیح اعراب کے ساتھ 10 حدیث سے سنا دے تو کتنا انعام ہے؟ 2 لاکھ روپیہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس کے کرندوں میں سے، کہتا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنا 2 لاکھ روپے، اس کی تو 4-5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ تو انجینئر ہے۔ میں کہ یار 4-5 لاکھ روپے اس کو مہینے کے بعد ملے گا۔ میرے پاس آئے 10 منٹ میں جو ہے نا آئے اور پاؤ سنائے اور 10 حدیثیں پڑھے، اور 10 منٹ کے اندر 2 لاکھ تو نہیں ملتا۔ اب دیکھیں اپنے بیان کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17۔ ہاں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی بات۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے اور پارہ نمبر 6 ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں اس آدمی نے اس کو امہو پڑھا ہے،
کیا پڑھا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس نے اس کو مرفوع پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ مرفوع. اپنے بیان کے اندر مرفوع پڑھا ہے، جب کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ امہ ہو. کیا لفظ ہے؟ تو کیوں؟ اب اس میں صرف کی بات ہے کہ این یہلی کا فعل ہے، یہلی کا کیا ہے؟ فعل ہے، اور مسیح اس کا مفعول اول ہے، اور امہ جو ہے اس کا مفعول ثانی ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اس نے کیا پڑھا ہے؟ مرفوع. تو قرآن پاک کی آیت قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. مرزا اس کو کیا پڑھتا ہے؟ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. حالانکہ یہ تھا مفعول پڑھا ہے، اس کو مرفوع پڑھ کے فاعل بنا کے تو مفعول کو جو ہے فاعل بنا دیا، تو یہ علمی غلطی ہے اور جہالت ہے. اسی طرح قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75، پارہ نمبر ہے 6. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق ارشاد ہے کانا یأکلان الطعام. کیا ارشاد ہے؟ کانا یأکلان الطعام. اب یہاں پر کانا تثنیہ ہے، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے. مرزا اس کو پڑھتا ہے کانا یأکلان الطعام. کیا پڑھتا ہے؟ اب جو صیغہ تثنیہ کا تھا اس کو کیا بنا دیا؟ واحد کا، اور کہتا ہے کہ مجھے صرف نحو کی غلطیاں جو ہے نا میری کو میں ساری دنیا کی مولوی کو نکال دوں گا. اور قرآن کریم کی آیت ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. یہ سورہ ہجر آیت نمبر 49 پارہ نمبر 14. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اب یہاں لفظ ہے انی، انا استعمال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ درمیان کلام ہے، اور درمیان کلام کے اندر کیا آتا ہے؟ انا. تو اس کو پڑھتا ہے انی انا الغفور الرحیم. کیا پڑھتا ہے؟ انی. حالانکہ درمیان کلام میں انا آتا ہے، انا نہیں آتا، لیکن بجائے انا کے اس کو کیا پڑھتا ہے؟ انی پڑھتا ہے، حالانکہ ہے انی غفور الرحیم. تو یہ قرآن کریم جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو سمجھ آتی ہوگی؟ جس کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سمجھ آتی ہوگی؟ نہیں. دیکھیے اسی طرح قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پارہ نمبر 7. ہاں جی، یہ تو ترجمہ ہے. ہاں جی ترجمہ. اب دیکھیں 3 آیتیں ہم نے پیش کی ہیں. 3 آیتوں کو اس نے غلط پڑھا ہے اور کہتا ہے صرف نحو کی غلطیاں دوسروں کی نکالوں گا. یہ تو تھا اس کو پڑھنا نہیں آتا. قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھا جائے، اس کے بعد ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. قرآن کریم کا معنی بھی سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے. یہ جتنے آج نئے بیٹھے ہیں نیٹ پر، اکثر ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اکثر ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور معنی کی بات کرتے ہیں، تفسیر کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ دوسرے آدمی کو معنی کیسے بیان کرے گا اور دوسرے آدمی کو معنی سمجھا کیسے سکتا ہے؟ پہلا مسئلہ پڑھنے کا، پھر ہے سمجھنے اور سمجھانے کا. اس قرآن کریم کی آیت ہے. اب دیکھیں اس کو قرآن پاک کی سمجھ کتنی کا ہے یا صرف ناب اسی کتنی کی مضبوط ہے. قرآن کریم کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 50 پارہ نمبر 7. آیت ہے افلا تتفکرون. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا معنی؟ ہاں جی، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ یہی معنی نہیں اس کا. اب یہ ترجمہ کرتا ہے کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ حالانکہ بھئی یہ لوگ جو تب ہوتا جب ہوتا افلا یتفکرون. اگر ہوتا افلا یتفکرون پھر معنی یہ ہوتا، جب کہ ایک آیت کیا ہے؟ افلا تتفکرون. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 اور پارہ نمبر ہے 19. اس میں فرمایا گیا فلا تطع الکافرین. فلا تطع، کیا معنی اس کا؟ لہذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں. آپ کافروں کی اطاعت، یہ ترجمہ کرتا ہے. ہاں جی، کہتا ہے کہ آپ کافروں کی بات کا برا نہ مانیں. فلا تطع الکافرین کا معنی کرتا ہے آپ کافروں کی بات کا، اب جی اطاعت سے ہے، تطیع جو ہے
اس کا معنی برا ماننا کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سی لغت ہے؟ بڑے بڑے علماء کے متعلق اس کا دعویٰ ہے کہ میں صرف نافی غلطیاں نکال دوں گا، جبکہ خود فلا تطع الکافرین کا معنی اس کو نہیں آتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، نیک سیرت لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، سورہ اللہ اکبر، سورہ معارج ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ فرمایا گیا اولئک فی جنات مکرمون، کیا فرمایا گیا؟ اولئک فی جنات، جنات کیا ہے؟ موصوف، مکرمون کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ مکرمون کیا ہے؟ جنات کی صفت ہے، یعنی ایسے لوگ ہی جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں جی، اب دیکھیں جو جناتی مکرمون کیا ہے؟ جناتی مکرمون، اس نے کہا ہے کہ جنات کو موصوف بنایا اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا ہے، حالانکہ یہ اولئک کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اولئک کی۔ تو ایسے لوگ، ترجمہ کیا، ایسے لوگ پھر عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ ایسے لوگ، اولئک فی جنات مکرمون میں اولئک کا موصوف ہے، مکرمون اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اس نے کیا بنایا ہے؟ جنات ان کو موصوف اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا ہے، حالانکہ یہ صفت کس کی ہے؟ اولئک کی۔ جب یہ صفت اولئک کی ہے تو معنی کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ ہی جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے، جبکہ یہ ترجمہ کرتے ہیں ایسے لوگ پھر عزت والی جنتوں میں ہوں گے۔ تو دیکھو، جو صفت تھی اولئک کی، اس کو صفت بنا دیا جنات کی۔ تو یہ علم ہے۔ اسی طرح جو ہے، اب دیکھیں یہ قرآن کریم تھا، نہ اس کو پڑھنا آیا اور نہ ہی جو ہے اس کو سمجھانا معنی کرنا آیا۔ اب حدیث کی بات کرتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں جی قرآن کریم کی اجرت کے بارے میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ بھئی سب سے زیادہ مستحق اجر کی جو تم لو کتاب اللہ ہے۔ اب یہ تھا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، یہاں احق کو پڑھتا ہے احقو، کیا پڑھتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا ہے، اور انا مشبہ بالفعل ہے، آپ کو پتہ ہے یہ نواس کے ابتدا میں سے ہے اور مبتدا کو نصب دیتا ہے، مبتدا کو اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو لہذا انا احق کا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ پڑھتا ہے انا احق۔ اچھا، ما اخذتم علیہ اجرا، ما اخذتم علیہ اجرا آیا، اجرن جو ہے یہ منصوب ہے، لیکن اس کو یہ پڑھتا ہے اجرن۔ کیا پڑھتا ہے؟ اجرن، حالانکہ اجرن جو ہے یہ اخذتم فعل کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہی منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھتا ہے اجرن، مرفوع پڑھتا ہے۔ تو دیکھیں، تو کہتا ہے کہ میں صرف نحو کی غلطیاں بڑے بڑے علماء کی زندہ مردہ کوئی بھی لے آؤ، اس کی تحریر میں نکال کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی نے آ کر کہا جزاک اللہ خیرا، کیا فرمایا؟ جزاک اللہ خیرا۔ اچھا مانا ٹھیک ہے، اللہ رب آپ کو بہتر بدلہ دے۔ اب یہ اس کو پڑھتا ہے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ اب سوال ہے کہ لفظ اللہ کو جار کس نے دیا ہے؟ ہاں جی تو بالکل ظاہر بات ہے فوش غلطی ہے، لیکن اس کو اس غلطی کا اندازہ نہیں، پھر بھی زندہ مردہ علماء کی غلطیاں نکالنے پہ تلا ہوا ہے۔ اسی طرح اپنا مشاجرات کی بحث میں حدیث آتی ہے نا جی، حدیث کلاب ہو اب، حدیث کا نام کیا ہے؟ کلاب ہو اب۔ اب اس کو پڑھتا ہے ہوب، کیا پڑھتا ہے؟ ہوب، حالانکہ ہے کیا؟ ہو اب، جو ایک جگہ کا نام ہے۔ تو پھر کہتا ہے زندہ مردہ علماء کی غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ اور ترجمہ اس کا کرتا ہے، ہاں جی ترجمہ بھی غلط کرتا ہے، کتوں والی حدیث، کیا ترجمہ کرتا ہے؟ حالانکہ دیکھیں یہ ہو اب کتے کا نام نہیں بلکہ ایک جگہ کا نام ہے، تو جگہ کا نام کہاں گیا؟ تو پھر بھی کہتا ہے کہ زندہ مردہ علماء کی میں جو ہے غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ اچھا، اب چونکہ بیان کرتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو خوش بھی کر رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ علمی شخصیت ہوں۔ اپنے متعلق جو ہے ایک شعر بھی گھڑا ہوا ہے اس نے، اپنے متعلق ایک شعر گھڑا، اس میں کہتا ہے نہ میں بابی
نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ سمجھائی بات؟ آپ دیکھو یہ جو شعر ہے یہ شعر بھی غلط ہے، اور جب علماء کرام نے اس کا یہ شعر سنا تو اس کو کہا جاہل آدمی، تو اس سے اپنی علمیت ثابت کر رہا ہے، یہ شعر یوں نہیں بنتا جس طرح تو نے بنایا ہے۔ میں ہوں مسلم علم و کتابی نہیں ہے، بلکہ یوں کہو میں ہوں مسلم علمی و کتابی۔ کیا ہوں؟ علمی و کتابی کہا، کتاب کے ساتھ یا لگائی ہے تو علم کے ساتھ بھی یا لگانی پڑے گی، لہذا یوں کہو کہ میں ہوں مسلم علمی و کتابی۔ تو جس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی کہ میں نے شعر بنانا کیسے ہے، تو کتنا کہ بڑا عالم ہوگا جو اپنے علم پہ فخر کر رہا ہے کہ میں ہوں جو ہے علمی۔ اللہ اکبر، جہالت ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جتنے بھی ہیں، ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو اس سلسلے میں اہل سنت جماعت کا اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، یہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اب ان کو یہ اب صحابہ کے نام کو پڑھتا ہے الصحابۃ، کیا پڑھتا ہے؟ اور یہ اکثر پڑھتا یہ ہے، جب بھی صحابہ کرام کا نام لیتا تو کیا پڑھتا ہے؟ صحابہ، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ اور جس کو یہی نہیں پتہ کہ لفظ جو ہے یہ صحابہ ہے یا صحابہ ہے، تو صحابہ کرام کے متعلق جانتا کیا ہے جو ان پر تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ ہاں جی، 1400 سال بعد 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا ہاں جی ایسا آدمی جس کے پاس سوائے چوری کے مال کے اور کچھ نہیں ہے، تو وہ آدمی صحابہ کرام پہ تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دیکھو لفظ تھا صحابہ، اس کو پڑھتا ہے یہ صحابہ، اور یہ بیچارے کی غلطی اکثر ہے جو یہ غلطی کرتا ہے، اور ایسی غلطیاں جو ہے بیچارے سے صادر ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک مسئلہ نمبر 96 کے متعلق جو ہے نا وہ لیکچر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے منٹ جو ہے نا 37 سے 41 سیکنڈ سے لے کر 37 سے 43 سیکنڈ تک قرآن پاک کی آیت ہے نا واللہ بما تعملون خبیر، اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ تعملون کا ترجمہ کرتا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں، کیا معنی ہونا چاہیے؟ جو تم اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اختلافی مسائل پہ بات کرتا ہے، تو اختلافی مسائل پہ جو ہے نا وہ اس دھڑلے سے بات کرتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا بھی اس کو فقہا کے مذاہب کا اور فقہا کی آراء کا بڑا خوب پتہ ہے، تو بیچارہ جو ہے نا اس لیے بڑی تحقیق پیش کر رہا ہے، جب کہ بیچارے کو بسا اوقات ابجد کا بھی علم نہیں ہوتا اور بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا، لیکن جو کہ داڑھی مار مار کے جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا ثابت کر رہا تھا کہ میں بہت بڑا فقیہ وقت ہوں اور مجھے جو ہے نا فقہا کی آراء کا بہت زیادہ علم ہے۔ اب مسئلہ ہے مدرک رکوع کی رکعت ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ اس نے نماز محمدی پیش کی ہے تو اس کا تحقیقی جزا کیا ہے، یہاں صرف تفصیل بات وہاں آئے گی۔ یہاں اس نے ایک بحث چھڑی مدرک رکوع کی رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب مدرک رکوع کی رکعت ہمارے یہاں ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں مدرک رکوع کی رکعت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو وہ اس وقت آئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو آ کر جو ہے وہ بھی رکوع میں شامل ہو گئے، لیکن طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ پچھلی صف سے ہی جو ہے پچھلی سب سے ہی جو ہے نا رکوع میں آگے، اور اس طرح رکوع کے اندر ہی آگے آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے آ کے۔ روایت میں آیا ہے فراقہ قبل ان یصل الی الصف ثم مشى الی الصف، یعنی اب صف میں ملنے سے پہلے ہی جو ہے وہ رکوع کر لیا انہوں نے، پھر چلتے ہوئے آگے صف کے اندر شامل ہوئے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا بعد میں تو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو آئندہ ایسا نہ کرنا کس کے متعلق تھا؟ کہ بھئی یہ جو تم پچھلی صف سے ہی جو ہے نا وہ رکوع میں چلے گئے تھے اور پھر چلتے ہوئے اس طرح آئے ہو، آئندہ اس طرح نہ کرنا، چونکہ حدیث میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ اب یہ دیکھو اس کا علم کیا کہتا ہے، کہتا ہے مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، کہتا ہے یہ جو دلیل ہے یہ تو اس کی بنتی نہیں ہے، کیوں؟ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو دیکھو یہ جو کوفہ والے ہیں یہ اب بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو اڑے ہوئے ہیں، ہاں جی
اس کا اپنا کہنا دیکھیں موقف کیا ہے. کہتا ہے مدرک رکوع کی رکعت کے متعلق حضرت ابو بکر کی حدیث کو بگاڑ کر پیش کیا، پھر کہا اہل کوفہ نے حدیث کا خلاف کرتے ہوئے اس کو اپنا شیوا بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں. تو ہمارے پر اعتراض کرتا ہے یہ اہل کوفہ جو ہیں، یعنی احناف کے متعلق بات کی کہ دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی، حالانکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد منع سے کیا تھا کہ بھئی یہ جو تم صف میں آ کر پچھلی صف میں آ کر رکوع میں شامل ہو گئے اور پھر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں اس طرح آئے ہو، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تیری اس کو سزا کرے. یہ الفاظ بھی اس پہ دلالت کرتے ہیں. تو منع آپ نے یہ نہیں کیا بھی آئندہ اگر ایسا ہوتا کہ مدرک رکوع کی رکعت نہ ہوتی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی یا رکعت ہی نہیں ہوئی، تو لہذا دوبارہ پڑھو. لیکن ایسا کوئی معاملہ آپ نے نہیں فرمایا. اگر رکعت نہ ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکعت کے دوبارہ پڑھنے کا یا نماز کی دوبارہ پڑھنے کا، چونکہ قبلہ سے رخ پھیر لیا وہ معاملہ ہو گیا، کلام ہو گیا، نماز ہی دوبارہ پڑھنے کا حکم فرماتے، لیکن جو ایسا کچھ نہیں فرمایا. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. اسی کے دوسری احادیث میں بھی آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. تو لہذا اب یہ بیوقوف آدمی یہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نہیں کے باوجود اس موقع پہ اڑے ہوئے ہیں اور اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی رکوع کے اندر شامل ہو جاؤ تو رکعت شمار ہو جائے گی، اب اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. موقف بتایا اہل کوفہ کا، حالانکہ یہ اہل کوفہ کا موقف نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً عام جمہور فقہاء کرام کا موقف ہے. کس کا موقف ہے؟ جمہور فقہاء. ایک تو معنی غلط بیان کیا، یہ اس کی حدیث دانی ہے اور حدیث کی سمجھ ہے کہ جس کو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کس چیز سے کہ بھئی پچھلی صف میں جو تم رکوع میں آ کے ملے اور پھر چل کر آئے ہو صف کے اندر، تو یہ تم نے منع کیا ہے، یہ تم نے غلط کام کیا ہے. منع تو اس سے کیا، لیکن یہ دجل سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ منع کیا ہے ہاں جی رکوع میں رکعت کو شمار کرنے سے. حالانکہ کوئی محدثین اس کے قائل نہیں ہے. محدثین یہ کہتے نہیں کہ یہ اس چیز کا یہ مطلب ہے، اپنے اس سے منع کیا ہے. باہر کے اس نے کہا یہ موقف ہے کوفہ والوں کا، حالانکہ یہ موقف جو ہے صرف کوفہ والوں کا نہیں ہے بلکہ یہ موقف جو ہے حضرت امام مالک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. میں اس پہ دو حوالے پیش کرتا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 73. ہاں جی اس کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ موقف جو ہے امام مالک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، ان کے تمام شاگردوں کا بھی ہے، امام ثوری کا بھی ہے، امام اوزاعی کا بھی ہے، ابو ثور کا بھی ہے، احمد بن حنبل کا بھی ہے، امام اسحاق کا بھی ہے، اور اسی طرح یہ مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت سے بھی، حضرت ابن عمر سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے، اور تابعین میں حضرت عطا سے بھی، ابراہیم نخعی سے بھی، اور فرمایا کہ حضرت میمون سے بھی، حضرت عروہ ابن زبیر سے بھی. اب جو موقف جمہور فقہاء کرام کا ہے، صحابہ کرام کا، اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اب قارئین کو اپنے سامعین کو تاثیر یہ دے رہا ہے، سامعین کو کہ بھی دیکھو یہ حنفی لوگ ایسے ہیں، کوفہ والے لوگ ایسے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہ مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، شمار میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوفہ والے اس پہ اڑے ہوئے ہیں. تو کوفہ والے اڑے ہوئے ہیں، سارے فقہاء کا یہ موقف ہے، عام فقہاء کرام کا یہی موقف ہے، امام شافعی کا بھی یہی ہے، امام مالک کا بھی. پھر کیا وجہ ہے کہ صرف کوفہ والوں کو جو ہے سامنے رکھ کے، احناف کو سامنے رکھ کے جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس سے معلوم ایجنڈا کچھ اور ہے. یا تو اس بیچارے کو علم نہیں ہے، علم سے کورا ہے، پتہ ہی نہیں موقف ہے کس کس کا، تو یا جو ہے بیچارہ اس ایجنڈے پہ چل رہا ہے جس کے متعلق میں نے آپ راتی خدمت میں عرض کیا ہے. اسی طرح اب دیکھیں دوسرا والا، اس پہ اپنا موسوعہ کویتیہ، کویت سے باقاعدہ شائع ہوا ہے، حکومت نے شائع کیا، جلد نمبر 23 صفحہ 133. اس میں تو باقاعدہ فرمایا گیا اتفق الفقہاء علی ان من ادرک الامام فقد ادرک الرکعہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ. کہ موسوعہ
کویتیہ کے اندر لکھا ہے کہ تمام فقہاء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس آدمی نے امام کو رکوع کے اندر پا لیا اس کی رکعت ہو گئی، اس لیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس آدمی نے امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو دیکھو جو موقف تھا عام فقہاء کرام کا، جمہور فقہاء کرام کا، تعصب کی بنا پہ، اپنی جہالت کی بنا پہ جو ہے وہ صرف اور صرف کوفہ والوں کا موقف بتا رہا ہے۔ اسی طرح اب جہالت دیکھیں، حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر ہے 1707، صحابی رسول حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا کہ انہوں نے نماز پڑھائی، لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائی، اور 2 رکعتیں نماز پڑھانے کے بعد جو ہے فرما دیا کیا اور بھی پڑھا دوں، کیا اور بھی پڑھا دوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ولید کو لایا گیا، قد صلی صبح رکعتین، جی قد صلی صبح رکعتین ثم قال ازیدکم، کہ حضرت ولید نے 2 رکعتیں پڑھا دی صبح کے وقت، صلی صبح رکعتین، 2 رکعتیں صبح کے وقت پڑھا دی، پھر کہا ازیدکم، کیا اور بھی پڑھاؤں؟ اب اس حدیث کا صاف واضح مطلب یہ ہے، لیکن مرزا صاحب اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا دی، سلام پھیر کر کہا 2 پڑھائیاں نے کہ 4، 2 پڑھائیاں نے کہ، حالانکہ پڑھائی کتنی تھی انہوں نے 2، پھر کہا کہ کیا ازیدکم، کیا اور بھی پڑھاؤں؟ اب یہ الگ بات ہے، لیکن یہ الگ بات ہے بھی پڑھا کر کہا کہ میں 2 پڑھائیاں کہ 4 پڑھائیاں۔ اب حدیث کا معنی بالکل یہ نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ جی 2 پڑھائیاں نے کہ 4۔ اب دیکھیں یہ اتنا بڑا جاہل ہے، اور خود کہتا ہے کہ بھائی زندہ مردہ کوئی عالم کی تحریر لے آؤ تو میں جو ہے نا اس کی صرف ناف کی غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولتا ہے، دیکھیں اس نے کہا ہے اپنے ایک بیان کے اندر کہ جی یہ جو کہتا ہے علماء اناف جھوٹ بولتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب الجنائز چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے کہ 4 سوالات کیے جائیں گے، یعنی کہتا ہے بخاری شریف میں روایت ہے 4 سوالات کیے جائیں گے میت سے، جبکہ بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں صرف 1 سوال کا تذکرہ ہے۔ کتنے سوالوں کا؟ اب یہ اس کے جھوٹ میں نے شروع کیے، دیکھیں جس طرح کے جہالتیں ہیں اس کی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، مطلب بھی بیان کرنا نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، مطلب بیان کرنا نہیں آتا، تو اسی طرح جو ہے حدیث کے نام پر جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہے۔ اب اس نے کہا صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ میت سے 4 سوالات کیے جائیں گے، جبکہ صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر حدیث نمبر ہے 1338، اس کے اندر آتا ہے کہ صرف 1 سوال کا تذکرہ ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ فرشتے میت سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فوت ہونے والے سے پوچھا جائے گا جب فرشتے آئیں گے کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ اب یہ سوال ہے، اس کے علاوہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا کوئی سوال موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف میں اناف جھوٹ بولتے ہیں، بخاری شریف میں 4 سوالوں کا تذکرہ ہے، تو سوال جب کے کتنے ہیں یہاں؟ 1 ہے۔ امام مسلم پر جھوٹ بولتا ہے، اب دیکھیں مسلم شریف کے اندر یہ کہتا ہے، اس کا اپنا کہنا ہے ضعیف حدیث کے بارے میں، صحیح حدیث کے بارے میں صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر ذکر کر دیا ہے کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی جائے گی۔ کس نے کہہ دیا ہے؟ امام مسلم نے۔ کہاں کہا ہے؟ مقدمہ مسلم میں۔ آپ لوگوں نے مقدمہ مسلم پڑھا ہوا ہے، تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم کے اندر کہیں بھی نہیں یہ بات فرمائی کہ بھئی ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی نہ احکامات میں لی جائے گی، کہیں بھی مقدمہ مسلم میں یہ روایت موجود نہیں ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ واضح طور پر کہہ دیا۔ ایک تو نا آدمی کہتا ہے ہم چلو بھائی استدلالن یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو
کہتا کیا ہے؟ واضح طور پر یہ بات کہہ دی، حالانکہ مقدمہ مسلم کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اس نے کئی اعتراضات کیے، وہ سارے مودودی سے چرائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ مستقل بات کریں گے۔ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ ذرا پہلے اس کی جو ہے نا اپنی بات سن لیں۔ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر نہیں لگانا، کیونکہ ان کی تو وہ تربیت ہی نہیں۔ لیکن دیکھ لیں کہ ولید بن عقبہ گاٹے فٹ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا، ستیلا بھائی بھی لگتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو کوفہ گورنر مقرر کر دیا۔ اعتراض کا جواب تو انشاءاللہ مستقل بحث میں دیں گے، یہاں صرف اس کا جھوٹ واضح کرنا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولنے کتنا بڑا عادی ہے۔ یہاں اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے، کہ ان لوگوں کو جو دیکھیں نا جی، جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے، ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو مسلمانوں کے اوپر امیر جو ہے نہیں لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بالکل اس کا جھوٹ ہے۔ البتہ مصنف عبدالرزاق میں، اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اس میں صرف اتنا ہے کہ یہ ممانعت جو ہے وہ صرف بنی ابی معیط کے متعلق تھی کہ ان کو جو ہے آپ گورنر نہ بنانا۔ تو یہ بات الگ ہے کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے متعلق آپ نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں فرمائی تھی، یہ بات صرف و صرف بنی ابی المعیط کے متعلق فرمائی تھی۔ تو یہ ایسا جھوٹا آدمی ہے، نہ تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ محدثین پر جو ہے یہ کوئی غلط کام سمجھتا ہے، اور نہ صحابہ کرام پر جھوٹ بولنا غلط بات سمجھتا ہے، قرآن کریم کی منمر تشریحات کرتا ہے، اور پھر بھی جو ہے نا اس کو نام دیا ہوا ہے اس نے اپنی تحقیق اور ریسرچ کا، جس کے تحقیق اور ریسرچ کا یہ حال ہے کہ یہ شخص جو ہے کسی بھی اعتبار سے نہ تو عالم ہے، اور نہ ہی جو ہے علم بیان کرنے کا یہ اہل ہے، اور نہ ہی خود جو ہے ابھی پکا ہے بیچارہ کہ جہاں وہ کھڑا ہے یہیں رہے گا، بلکہ جو ہے آگے بھی اس کی ترقی ممکن ہے، کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ترقی کر چکا ہے، اوپر سے اوپر بریلوی سے شروع ہوا ہے، تو اب تانا جو ہے نا آ کر شیعت پہ ٹوٹا ہے، پھر اور کہتا اپنے آپ کو سنی ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس آدمی کا اپنے آپ کو سنی کہنا ایسے ہی ہے کہ جی ہے تو رافضی، لیکن لیبل نیا لگا لیا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا، کوئی چیز جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے تو لیکن ناقص ہونے کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر لوگ جب متنفر رہتے ہیں اس چیز سے، اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ اب وہ چیز مارکیٹ میں آنی تو ہے، لوگوں کو دینی تو ہے، انہوں نے نئی خوبصورت پیکنگ کے اندر جو ہے نا اس کو مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیتے ہیں، اس کا ریپر خوبصورت، اس کا ڈبہ خوبصورت، جی اس کا نام خوبصورت رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں جھپٹ کر اس کو مارکیٹ سے خرید لیں۔ یہی چیز ہے، رافضیت جو ہے بدنام ہو چکی تھی، اپنے دفاع پہ اتر آئی تھی، اور لوگ روافظ کو برا سمجھنے لگے تھے۔ اب روافظ نے اس کو بطور مہر کے تیار کر کے جو ہے نا اب بٹھا دیا کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، اور جو ہے سنی علماء کے خلاف محاذ کھول رکھو، وگرنہ در حقیقت جو ہے رافضیت، اور آئی ہے نئی پیکنگ کے اندر، آئی ہے نئی پیکنگ کے اندر آئی ہے، وگرنہ جو ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ ریسرچ پیپروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا، سارے کا سارا چوری کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اور چور آدمی جو ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا بلکہ قابل اہانت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔